یادوں میں، کیونکہ یادداشت بہرحال عمر کے لحاظ سے کمزور تو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی کچھ یادیں باقی ہیں۔ تو اس میں ایک تو مجھے یاد آیا، جیسے میں نے بتایا کہ جی سٹی سینٹر اسکول، جامعہ تعلیم و تربیت، اور پھر کڈی افغان اسکول تو اور بھی تھے۔ ان اسکولوں میں خود تھوڑا عرصہ پڑھتا رہا ہوں، اور زیادہ میں نے چونک فوارہ کڈی افغان میں پڑھا۔ تو اس کے بعد ہائی اسکولوں کا ذکر کرنا، اس زمانے میں ہم خوش نصیب لوگ تھے کہ وہ جو نظام تھا وہ بڑا اچھا نظام تھا ایجوکیشن کا۔ وہ ہوتا تھا ٹرسٹ سسٹم۔ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا، وہ میرے ہم عمر یا پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا، کہ کچھ لوگ ایک ٹرسٹ بنا لیتے تھے اور وہ اس ادارے کو چلایا کرتے تھے۔ وہاد اسکول جو گورنمنٹ کا تھا، وہ ایک نویں شہر میں ہوا کرتا تھا، بہت شاندار اسکول، بہت بڑا اسکول۔ وہ اس کا نام تھا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری ہائی اسکول، بہت اچھا اسکول۔ تو ان کے اس زمانے میں ایک مشہور ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، غالباً گردیجی صاحب۔ تو اور ایک باقی اسکول تمام ٹرسٹ کے ہوتے تھے۔ ان میں جو سب سے بڑے اسکول ہم جس میں الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ میں پڑھتا رہا ہوں، اور میرے جو پرنسپل تھے بہت بڑے آدمی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ آج بھی ان کا نام میں اور ان کے جتنے شاگرد، اور ملتان کیا پاکستان میں ایجوکیشن حلقے میں، پڑھے لکھے حلقے میں ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، چودھری عبدالرحمان صاحب۔ مسلم ہائی اسکول، یہ آج کا جو آپ کا ایم ڈی اے چونک کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا مسلم گرلز ہائی اسکول، اور وہ آج بھی قائم و دائم ہے ایم ڈی اے چوک میں۔ اور ان کا جو پلان تھا، اللہ بخشے، وہ یہ تھا، اس کی بنیاد انہوں نے ہم سے رکھوائی، بچوں سے۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ مسلم ہائی اسکول جو موجودہ ہے اور مسلم گرلز اسکول، اس کے اندر، اس کے درمیان میں ایک پل بنایا جائے گا جو آپس میں ان کا رابطہ رہے۔ بہرحال اس کے علاوہ وہ پھر بات نہ بن سکی، کیونکہ باوجہ حکومتیں بدل گئیں، اور وہ تمام جو اسکول، ادارے، تعلیمی ادارے نیشنلائز یعنی کہ قومیہ لیے گئے۔ باقی سب آپ نے پھر اس کے جو اثرات ہوئے وہ آج تک سب لوگ دیکھ رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پارٹیسپیشن تھا گیلانی فیملی کا۔ اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ، اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ۔ واضح رہے، دولت گیٹ میں یہ دو اسکول ہیں، ایک کا نام ہے اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ، ایک کا نام ہے اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ۔ اسی طرح یہ جو ولایت حسین اسلامیہ کالج، یہ انہوں نے بنایا، اور اسی طرح اسلامیہ ہائی اسکول حرم گیٹ، اور بھی ایک اسلامیہ گرلز ہائی اسکول دولت گیٹ۔ یہ بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے۔ پھر ایک اور نام نہ لینا زیادتی ہوگی، سمرا ہائی اسکول۔ وہ پہلے مسلم ہائی اسکول میں ہی ٹیچر تھے، وہ بھی بہت بڑا نام۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تعلیم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی۔ وہ خواجہ دل محمد صاحب، انہوں نے سمرا ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، اور میں ان دنوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا، کیونکہ بورڈ گیٹ سے پیدل بھی جا سکتے تھے، اور بعض ٹائم ٹانگے والا بورڈ گیٹ سے
2 آنے لیتے تھے، اور میرے والد صاحب وہاں پہ مجھے لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ خواجہ صاحب کا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اسی طرح وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ نشتر میڈیکل کالج کی جگہ بھی گیلانی سنبھال لیتی تھی۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ 1972 میں میرے خیال تقریباً یہ سارے قومیال لیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں، ایک ہمارے یہاں بورڈ گیٹ کے نزدیک شہر کے اندر بہت بڑا باغ ہوتا تھا، باغ لانگے خاں، جس میں لوگ پورے تقریباً شہر کے لوگ، خاص طور پہ اندرون کے، خاص طور پہ یہ قدیر آباد وغیرہ کے لوگ آیا کرتے تھے، صبح ٹہلا کرتے تھے، اور وہاں پہ ایک پہلوانوں کا اکھاڑا بھی ہوتا تھا، جس میں اس وقت کے نامی گرامی پہلوان اس میں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس کے بعد پھر آپ کو ایک یاد مجھے آیا، ایک دولت گیٹ میں مرزا مبارک صاحب ہوتے تھے، انہوں نے پھر ایک وہاں پہ دولت گیٹ میں ایک بڑی اچھی جگہ نام بنائی، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں کشتیاں ہوتی تھی مہینے 2 مہینے بعد، اور ہر ہفتے بھی ہوتی تھی کشتیاں۔ وہ پہلوانوں کا زمانہ تھا، وہ کھیلوں کا زمانہ تھا، اور اس میں پھر ڈرامے بھی ہوتے تھے۔ تو وہ بڑی یادیں ہیں۔ پھر آج آپ کو ایک اور بات یاد آ گئی، ایک لانگے خاں باغ سے پہلے سول ہاسپٹل یہ سے پہلے ایک بہت بڑا رائٹ ہینڈ پہ میدان ہوتا تھا، میرا خیال ہے شاید وہ جگہ اوقاف کی تھی، اور اس کے ایک ملتان کے اندر ایک نہر چھوٹی بھی چلتی تھی، اور وہ دائیں طرف جو میدان ہوتا تھا، اس زمانے میں اونٹ ریڑیاں بھی چلا کرتی تھی، بھاری بار برداری کے لیے اور لانگ روٹس کے لیے اونٹ ریڑی استعمال ہوتی تھی، اور یا پھر ایک بیل ریڑھی ہوتی تھی جسے گڈ کہتے تھے۔ وہ بیل ریڑھی کے جو ہوتے ہیں ان کے دائیں بائیں پھٹے لگے ہوتے ہیں، لیکن گڈ جو ہوتی تھی وہ فلیٹ پھٹا ہوتا تھا اور بڑا ہوتا تھا، اور اس میں جو بیل جوتے جاتے تھے وہ بہت طاقتور اور ہیلدی جوتے تھے۔ تو آپ کو بتا رہا تھا ایک نہر چلتی تھی جو وہ یہ بورڈ گیٹ، یہ ریلوے روڈ سے ہوتی، بورڈ گیٹ ہوتی، سول ہاسپٹل، مسلم ہائی اسکول، اور پھر آگے تک وہ جایا کرتی تھی۔ تو وہ ہم لوگ وہاں نہایا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ نے بند کر دی، اور اس پہ لوگوں نے پھر قبضہ کر لیا، اور آج میرے خیال شاید اس کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ ایک اور چیز جو یہ کوٹلہ تولے خاں، یہ سلی خانہ وہاں ہوا کرتا تھا، اب تو میرے خیال کافی دور چلا گیا، تو پہلے یہ سلی خانہ وہاں ہوتا تھا، اور ہزوری باغ روڈ پہ، یعنی کہ 9 نمبر چونگی روڈ پہ وہ بکر منڈی ہوتی تھی، اور وہ اس زمانے میں، آج کا مجھے نہیں پتا، کہ وہ جو کسائی صاحبان ہیں وہ پورے ہفتے کی خریداری کر لیتے تھے، اور وہاں پہ باڑے بنے ہوتے تھے جو ان کے بکروں کی 6 دن 5 دن 7 دن رکھوالی رکھتے تھے، اور ان کو جیسے جیسے کسائی لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ 2 بکرے 4 بکرے 10 بکرے وہ لیتے وہاں سے باڑے سے، اور سلی خانے میں ذبح کرتے تھے۔ ایک اور آج آپ کو بات بتاؤں، شاید کم لوگوں کو پتہ ہوگی، یہ قلعہ کوسم بوگ پہ ایک دن فیملی کا ہوتا تھا، یعنی کہ لیڈیز کا، اسے کہتے تھے کہ آج عورتوں کا دن ہے۔ تو اس دن منگل کا غالباً وہ دن ہوا کرتا تھا، اس میں صرف لیڈیز یا بچے جا سکتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر باوجہ
उस दिन को ख़त्म कर दिया गया। तो ये यादें हैं। मुल्तान बड़ा खूबसूरत शहर था, अब भी है, लेकिन अब फैल बहुत गया है। अब राब्ते नहीं हैं। पहले लोगों में आपस में राब्ते थे। और मैं आपको बताऊं, मैं खुशकिस्मती कि मेरी जो तालीम हुई है वो मुस्लिम हाई स्कूल से हुई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बहुत अच्छा था। फिर एक होता था लासाल हाई स्कूल, चूँकि अभी भी है, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम होता था। या फिर एक कैंट में स्कूल होता था, नुसरत अल हाई स्कूल, वो भी ट्रस्ट का था, कैंट का। फिर एक कॉन्वेंट स्कूल होता था कैंट। तो उस वक़्त मुस्लिम हाई स्कूल दी बेस्ट। एक तो वो वाकई उसकी शक्ल स्कूल वाली थी, और है, ये बदकिस्मती कि अब वो उसकी हालत नहीं रही, क्योंकि मैंने एक दिन देखा उसे यूट्यूब पे, तो बहुत बुरी और ख़स्ता हालत है। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने तो उस तरह रखा हुआ था जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, और अपने शागिर्दों के साथ भी उनका जो सलूक था वो एक बाप वाला था। और एक एक पौधे का, एक एक क्लास का वो खुद ख्याल करा करते थे। तो वो स्कूल था, उसमें अपना प्ले ग्राउंड था, अपना प्रेयर रूम था, अपनी मस्जिद थी, पौधे थे। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल था, इसी तरह समरा स्कूल था। क्योंकि आज जो प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं वो तो दड़बे बन रहे हैं, उनको स्कूल नहीं कहना चाहिए, वो खालिस्तान अब कारोबार हो गया। बहरहाल, उसके बाद एक मुल्तान में तालीमी, उनका नाम ना लेना ज़्यादती होगी, मिर्ज़ा मुशर्रफ बेग, सुबहान अल्लाह, मिल्लत हाई स्कूल, वो वो उसके हेड मास्टर थे, और लेकिन वो भी ट्रस्ट में चलता था। तो बहरहाल बाकी बातें इंशाल्लाह जैसे ही याद आई फिर मैं दोहराऊँगा। और बाकी रही बात, एक दोस्त ने, राना शहजाद साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनके वाले साहब मेरे वाले साहब के दोस्त थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो वो उनकी एक फरमाइश थी, मैसेज आया है कि खालिद साहब किसी टाइम आप अपनी यादों को समेटें, और जो अपनी लाइफ में आपने दौरान सर्विस, मुलाजमत, टूरिंग लाइफ में देखा, आपके जानने वाले, आपने कौन कौन से शहर विज़िट किए, आप किन लोगों से मिले, कैसे रहा जाता था, कैसे हम लोग होटलों में रहते थे, और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम उस वक़्त क्या था। तो कभी उस पर बात होगी इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।